عمران صاحب، قرآن کہتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس بہتری کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ثواب تک محدود ہے یا پھر اس کے سماجی اثرات بھی ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن پاک کی جو سورہ مبارکہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ اصل میں صحابہ اکرام کا اصرار اور طلب اور محبت دیکھ کر کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی امتوں کی لمبی عمریں اور لمبی لمبی عبادتیں، ہماری مختصر عمر، کیونکہ آپ نے فرمایا میری عام طور پہ امت کی جو ایوریج ہوگی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی، وقلیل ما تجاوزون، بڑے تھوڑے ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ تو صحابہ کرام کی یہ طلب اور چاہت دیکھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے یہ امت کو یہ رات عطا فرمائی۔ اس سے پہلے کسی امت کو یہ رات نصیب نہیں ہوئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ کتنی بہتر، اس جیسی نہیں کہا، یہ تقریباً 83 برس بنتے ہیں، اس جیسی نہیں کہا، فرمایا اس سے بھی بہتر ہے۔ اور یقیناً اس کے سماجی اثرات بھی ہیں، روحانی اثرات بھی ہیں، معاشرے کے اندر بھی اس کے اثرات ہیں، اللہ کی وہ رحمتیں، بالکل برکتیں۔ عمران صاحب، ان اللہ کی اثرات پر ایک بھی بات رحمت۔ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ کیا یہ انسان کو مسلسل تگ و دو اور جستجو میں رکھنے کا ایک خدائی طریقہ ہے؟ جی، اصل میں پہلے یہ ظاہر تھی، جی متعین تھی۔ دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو پوشیدہ رکھا، نمبر 1۔ نمبر 2، صحابہ کا اختلاف بھی یہ بھی ذہن نشین فرما لیے، ہماری طرح کا اختلاف نہیں، بلکہ ان کا تو اختلاف بھی رحمت ہے۔ اختلاف و اصحابی لکم رحمہ۔ صحابہ کا تھوڑا سا آپس میں ایسا معاملہ ہوا، امت تک ایک پیغام پہنچانا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو پوشیدہ رکھ لیا گیا۔ اور دوسری اس میں حکمت یہی ہے، جیسے میری بہن نے فرمایا، کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہر رات کو ہی قدردانی کی طرف آئیں، کیونکہ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، ہر شب قدر بود گر قدر بود، شب قدر بے قدر بود گر قدر نہ بود۔ ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر کوئی قدردان ہے، اور ناقدر انسان کے لیے شب قدر بھی بے قدر ہے۔ کیا بات۔ اچھا مولانا صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کا کیا معمول تھا، اس رات میں کون سی عبادات کیا کرتے تھے؟ امی جان امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ رات پائی جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا کو کثرت سے پڑھا جائے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بڑے ہی معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھ جیسے کو بھی معاف فرما دیجیے۔ یہ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے اللہ سے اس رات میں کثرت سے اس دعا کو مانگنا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا یہ معمول ملتا ہے، خاص طور پر آخری جب عشرہ شروع ہو جاتا ہے جس میں یہ رات آتی ہے، تو اس میں ابتہل فی الدعاء، دعا کی بہت زیادہ کثرت، لم یأت الی فراشی، اپنے بستر پر نہ ہونے کے بقدر آنا، اور وابتہل فی الدعاء تغیر لونو، کثرت صلاتہ، نماز کی کثرت، لمبی لمبی نماز کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا، رکوع سجدے کا لمبا کرنا، دعاؤں کے اندر اہتمام، اور چہرے سے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی خاص نعمت اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، تو تغیر لونو، چہرے کا رنگت بتاتی تھی کہ واقعی عبادت کے اندر اور زیادہ اہتمام شروع ہو گیا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، کیا شب قدر میں ہر دعا قبول ہوتی ہے اور کون سی دعائیں زیادہ فضیلت رکھتی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے، اذا کانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کرتے ہیں، فیہبط فی کبکبۃ من الملائکہ، تو فرشتوں کا ایک بہت بڑا مجمع لے کر وہ تشریف لاتے ہیں، معہم لواء اخضر، ان کے پاس سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، فیرکض اللواء علی ظہر الکعبہ، اس کو بیت اللہ پہ گاڑ دیتے ہیں، وَلَهُ 100 جناح، ان کے 100 پر ہیں،
صرف 2 پروں کو کھول دیں، منہا جناحان لا ینشرهما الا فی تلک اللیلہ، صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، فیجاوز المشرق الی المغرب، تو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سب کو اپنے وہ مبارک پروں کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، اور فرشتوں کو 3 چیزوں کا حکم کرتے ہیں کہ ساری رات 3 کام آپ لوگوں نے کرنے ہیں، لہٰذا وہ 3 کام ساری رات کرتے ہیں، فیسلمون علی کل قائم وقاعد ومصل وذاکر، ہر آدمی کو جا کے سلام پیش کریں، ویصافحونہم، اور جا کے ہر ایک سے مصافحہ کریں، ویؤمنون علی دعائہم، اور جو کوئی دعا مانگ رہا ہے اس کے اوپر آمین کی مہر لگائیں۔ ساری رات جب یہ معاملہ چلتا رہتا ہے تو جب جانے کا وقت ہوتا ہے، الرحیل الرحیل، جب جبریل فرماتے ہیں کہ آجو واپسی کا وقت ہو گیا ہے، تو فرشتے پوچھتے ہیں ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے اپنے محبوب کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جبریل علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کی ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا سوائے 4 لوگوں کے۔ سب سے پہلے جس کا ذکر ہے مشرک، دل میں اللہ کے غیر کو رکھنے والا، کہ میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، میرے مسئلے حل کرنے والا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اور آج کے جو بت ہیں وہ بھی توڑنے کی ضرورت ہے کہ میری محنت سے، میرے مال سے، میری اولاد سے، میرے فلاں فلاں کسی پہ کوئی اعتماد نہ ہو، صرف اللہ کی ذات پہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا۔ غریب آدمی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، امیر آدمی ہمارا رشتہ دار ہے، اس بیماری سے بھی نکلنے کا خاص طور پہ حکم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو دلوں میں نفرت اور کینہ پرور، المشاحن، اپنے دشمن کی تکلیف پہ خوش ہونے والا، مثلا میرے دشمن کا نقصان ہوا اور میں خوشی سے کیا بہت اچھا ہوا ہے، ان کا تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہونا چاہیے تھا، تو میں اس کی شب قدر میں بھی معافی نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا جو نشہ کرنے والا ہو، نشے کا عادی مجرم ہو، اس کا بھی اس رات میں بخشش کا سامان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 4 بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ مولانا صاحب، لیلۃ القدر میں دعا کی قبولیت کے لیے تزکیہ نفس کی بات کریں تو وہ کتنا ضروری ہے؟ کیا صرف تسبیح گھمانے سے مقدر بدل سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ توبہ کا جو علماء نے آداب لکھے ہیں اس میں سے پہلی چیز یہی ہے کہ اپنے دل سے عزم کرنا کہ میں آئندہ ایسے گناہ نہیں کروں گا۔ اور استغفار جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں، غفارہ کا ترجمہ ہی، غفارہ کہتے ہی اس برقعے کو ہیں جو خواتین پہلے آپ نے دیکھا ہوگا پہنتی تھی، ٹوپی والا برقع، یعنی جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے۔ غفارہ کہتے ہی اس کو کہ انسان جب استغفار کرے تو اللہ کی ساری رحمت اس کو ڈھانپ لے۔ وہ تب ہی ہوگا کہ جب انسان اپنے دل سے بدل کر خالی تسبیح نہ بدلے، تسبیح کا دانہ نہ بدلے، تسبیح نہ پھرے بلکہ دل بھی پھرے، پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ورنہ عبد الرحمن ابن ملجم اتنی عبادت کرتا تھا کہ ساری رات کھڑا رہتا تھا، لیکن دل نہیں بدلا اس ظالم نے، تو اس امت کا سب سے بڑا مجرم کہ مولا علی کے سر کے اوپر وار کرنے والا یہی بد نصیب انسان بنا۔ تو دل کا بدلنا بڑا ضروری ہے۔ کہیں ہماری نماز، ہماری تسبیح ایسی تو نہیں ہے کہ ہم اس سے تو کر رہے ہیں اور اندر وہی کینے، وہی بغض، وہی نفرتیں اور اپنا حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے۔ تو ایسی عبادت حدیث پاک میں آتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے اور کئی لوگوں کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، روزہ رکھتا ہے تو سوائے بھوکا رہنے اس کو کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو دل سے بدل کر ہم نے پھر تسبیح اور استغفار اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ بہت خوبصورت بات مولانا صاحب، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہم سب کی نیتوں کو صاف کرے، اور صاف نیت سے عبادت کی جائے تو واقعی اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آج کے دور کے مصروف انسان کے لیے اس رات کی عبادت کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ پچھلے گناہوں پہ 2 نفل پہلے سب سے پہلے پڑھیں، توبہ کے، استغفار کے، غسل کر لیں اگر ممکن ہو تو۔ جتنی بھی طاق راتیں آ رہی ہیں، کئی لوگ صرف 27 کو مخصوص کر دیتے ہیں، ایسا مت کریں، بلکہ 21، 23، 25، 27، 29، تو ساری راتوں کو 2 رکعت غسل کر کے 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھیں،
اور آنسو بہانے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ابکو و الا فتباکو، رویا کرو، رونا نہ آئے تو رونے والی صورت پیدا کیا کرو. واہ. اللہ پاک کی رحمت برکت یہ ابھی آنکھ کے کٹورے میں انسان کا آنسو گھوم رہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو واہ جاتی واہ. ہے. کیا بات. سب سے زیادہ جو اللہ کو محبوب عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان آنسو بہائے اور اپنی پچھلی زندگی میں جو بھی گناہ ہیں سب سے توبہ اور استغفار کرے، دل سے کرے. خاص طور پر میں عرض کروں گا والدین کا جنہوں نے دل دکھایا ہوا ہے. حدیث پاک میں الفاظ ہیں عاق لوالدے، جس نے والدین کا دل پھاڑ دیا، ایسا جملہ بول دیا جس کا ان کا دل پھٹ چکا ہے، سینہ کھٹ چکا ہے، ان کی طبیعتوں میں بوجھ اور گھٹن ہے، ایسے آدمی کی اس رات میں بخشش نہیں ہے. لہٰذا خاص طور پہ اپنے والدین کو اس رات کے آنے سے پہلے ان سے معافی مانگے، ان کے پاؤں چوم کر، ان کے ہاتھ چوم کر، ان سے منت سماجت کر کہ میرے کسی لہجے کی وجہ سے، میرے کسی رویہ کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھے ضرور معاف کریں. ایک تو صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں، والدین سے ضرور معافی مانگیں، اور خاص طور پہ دلوں میں کسی کی نفرت نہ رکھیں. نفرت رکھنے والا وہ اللہ کے کاغذوں میں نفرت والا بن جاتا ہے. اور اللہ توفیق دے تو صلاۃ التسبیح بھی اس رات میں ضرور پڑھی جائے. اچھا، کیا کوئی تھوڑی سی ہمیں نشانیاں بتا دیں، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اتنی افضل رات ہے تو ہم اسے گنوانا نہیں چاہتے. تو کیا نشانیاں ہیں جو کہ آپ بتا سکتے ہیں؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم فرما دیا کہ ان 5 راتوں میں تلاش کرو، تو ہم خود سے کیوں متعین کرتے ہیں؟ اس لیے خود سے متعین مت کریں، اور جو 5 راتیں ہیں 5 راتوں کو ہی ایک جیسا سمجھتے ہوئے ہم نے عبادت کرنی ہے، تاکہ اللہ کے ہاں کون سی تاخرات شب قدر ہے. اس لیے اس کے اندر ہمیں اس چکر میں مت پڑیں کہ کیا نشانی مجھے نظر آئے گی. ویسے تو کچھ علماء نے نشانی رکھی ہے کہ اس رات میں سکون عجیب طرح کا، جانور جو عام طور پر شور مچاتے ہیں وہ نہیں مچاتے، صبح کا جو روشن سورج نکلتا ہے اس کی کیفیت، لیکن سورج نکل چکا ہے. لیکن ہم اس چکر میں، میری گزارش تو یہی ہے کہ مت پڑھیں. 5 راتیں تو ہیں، کہاں 83 سال، اور اس میں بھی اگر ہم اس مولانا چکر صاحب میں اس پڑ کے جائیں کہ ہاں یہ ہوگی یہ باقی تو میں چھٹی کر وہ لوں، ہے نا کہ جو یہ مت کہتے ہیں کریں. کہ یہ بلکہ میں تو نشانیاں نظر آئیں گی تو ہم کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری راتوں میں اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہ آخر میں یہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں یہ بات چیت بڑی خوشگوار چل رہی ہوتی ہے گفتگو، کہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا. میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اس رات تھی. ہاں، تو یہ فیصلہ جب اللہ نے اپنے پاس جی. رکھا ہو تو ہم آپس میں اس کو ڈسکشن کرنے کی بجائے 5 راتوں کو، یعنی یہ جو روش ہے اس نے سستی اور غفلت میں مومنٹ ڈال دیا ہے. اس کی بجائے ہمیں پورے عشرے کو، کیونکہ دیکھیں جب یہاں طاق رات چل رہی ہے تو سعودیہ میں نہیں چل رہی، جب وہاں طاق رات ہے تو یہاں نہیں. میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ وہاں کی بھی شب قدر میں اگر ہم عبادت میں ہوں گے، بجائے کسی بازار میں ہونے کے، بجائے غفلت میں ہونے کے، اگر ان کے ساتھ بھی شریک ہو جائیں گے تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ہر مسلمان کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو پورا کرتے ہوئے اعتکاف میں مولانا صاحب ہم کیوں کیونکہ جی اعتکاف والے کو اور کسی کو شب قدر نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ اعتکاف والا جب اللہ کے در پہ آ جاتا ہے، وہ شاعر کہنے والے نے کیا خوب کہا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. تو وہاں اللہ کے در پہ جب آ جائیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے یجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، باہر جتنی بھی انسان جو نیکیاں کر رہا تھا یا لوگ کر رہے ہیں، اللہ اس کے بقدر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو رب کے در پہ آ کے ڈیرا لگا لیتا ہے. خواتین گھروں میں اعتکاف میں بیٹھیں، مرد حضرات مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھیں، تو معتکفین کو اللہ کے فضل و کرم سے لازماً یہ سعادت نصیب ہو جائے گی. 10 دن کی جو بات ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے یہ حکم نازل ہوا، یعنی مدینہ منورہ آنے کے بعد، کبھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا. صرف فتح مکہ کے موقع پر کیونکہ وقت نہیں ملا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں عطا فرمایا، تو پھر اگلے سال آپ نے اس سے ڈبل اعتکاف فرمایا. تو اعتکاف کی طرف سب آنے کی کوشش کریں، اور نہیں ہوتا تو کم از کم اپنی جاب پہ جا رہے ہیں تو باقی وقت آ کے جتنا ہو سکتا ہے سحری، افطاری، جو اہتمام ہم کر سکتے ہیں نفلی اعتکاف کی طرف کم از کم آ جائیں، کہ 1 منٹ کے لیے بھی مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں.